اس سے گفتگو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں خود بخود جینی کا نام ابھر آیا۔ ہماری نیو یارک سے روانگی سے ایک رات قبل ہی وہ ہم دونوں کی طرف سے بد دل ہو کر نیو یارک کے پولیس چیف کو ہمارے بارے میں خط فیکس کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن ویرا نے اگلے چند روز میں ملاقات کا جھوٹا وعدہ کر کے اسے منا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جینی بس چند روز ہی انتظار کرے گی، جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کے تشنہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم اس کے پاس نہیں پہنچیں گے تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دے گی۔ نیو یارک میں ہماری اہم ترین سرگرمیوں کی وہ مضبوط گواہ تھی۔ جینی اور بلیک ڈیڈ میں سے کسی پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ دونوں ویرا کے پرانے واقف کار تھے۔ ہم نے امریکہ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان دونوں کو بدری ناتھ سے زیادہ استعمال کیا تھا۔ بدری ناتھ کو ہم اپنے ہاتھوں سے ختم کرائے تھے۔ ان دونوں نے ہمیں سکون سے امریکہ سے نکلنے کی مہلت دے دی تھی۔ ہمارے وہاں جانے کے بعد جینی جو کچھ بھی کر گزرتی اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب تم امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو، ویرا نے مجھے سوچ میں غلطاں دیکھ کر کہا۔ بھول جاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ان لوگوں کے ہاتھ کتنے بھی لمبے ہوں، پاکستان میں ہماری گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ امید تو یہی ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے مطلوبہ مجرموں کو دور دراز ملکوں سے اغوا کر کے امریکہ میں سخت ترین سزائیں دی ہیں۔ یہاں سے انہیں ہمارے خلاف سرکاری تعاون نہ ملا تو وہ دوسرے حربے استعمال کریں گے۔ دوسرے حربے وہ ایک مدت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ 4:30 بجے ہم چائے نوشی میں مصروف تھے کہ اول خان فون کرنے کی بجائے خود ہی آ پہنچا۔ میں نے کافی یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد گیپ کا اصل مسودہ اسلام آباد بھجوا دیا ہے۔ اس نے آتے ہی اپنی دن بھر کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ کل دوپہر تک اس بارے میں پوزیشن سامنے آ جائے گی۔ میں نے اس کے آتے ہی سوالات کی بھرمار کرنے کے بجائے اسے اطمینان سے چائے ختم کرنے کا موقع دیا اور پھر اس کے دونوں ملزموں کے ضامنوں کے بارے میں پہلا سوال کر ڈالا۔ میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے معاملے میں دلچسپی نہیں لی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، سنا ہے کہ ضمانتیں معمولی تھیں، کسی ایک ہی شخص نے گاڑی کے کاغذات پر انہیں چھڑا لیا تھا۔ تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش تو کی ہوگی کہ ضامن کون تھا اور اس نے کس کے ایما پر ان دونوں کی ضمانت لی تھی؟ میں نے محتاط انداز میں اپنی رائے تھی۔ اس کارروائی سے چند چہرے ضرور بے نقاب ہو جاتے۔ اگر تم اس بارے میں اسی قدر سنجیدہ ہو چکے ہو تو میں ابھی فون پر معلوم کی لیتا ہوں۔ میری طرف سے اس بات میں جواب پا کر اول خان نے ڈرائنگ روم میں موجود انسٹرومنٹ سے فون کیا۔ میں نے CSD مین لائن سے منسلک کی تھی، اس وجہ سے مداخلت کے کسی خطرے کے بغیر ایک وقت میں تینوں میں سے کوئی ایک ایکسٹینشن استعمال کی جا سکتی تھی۔ اسے چند منٹ کی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ عدالتی اوقات کار ختم ہو جانے کی وجہ سے اس وقت کچھ معلوم ہونا ناممکن تھا، البتہ اول خان سے اگلے روز معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا۔ میں نے اول خان کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تاکہ وہ اگلے روز زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے۔ پوری بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اس نے کہا، تم بلا وجہ ان کے ضامن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ وہ جو بھی ہے درمیان کا آدمی ہے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان ہی دونوں کے لیے کرنا ہوگا۔ اصل آدمی تک رسائی کے لیے وہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے خلاف کہاں سر کھپایا جائے؟ تمہیں ان کے بارے میں سرے سے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکے؟ اس کی آواز میں ہلکا سا جوش اود کر آیا۔ وہ کیس میرے ہاتھوں سے نکل کر پولیس کے ہاتھوں میں پہنچا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بعد میں 2 کی ضمانت ہوئی تو میں بددل ہو کر انہیں بھول گیا۔ پولیس کی تحویل میں پہنچنے کے بعد سے ان کے زخمی ہونے تک جو کچھ ہوا میں اسے واقعی بے خبر ہوں، لیکن پھر سلطان شاہ اس چکر میں ملوث ہو گیا تو مجھے مجبوراً ان پر دھیان دینا پڑا۔ 2 مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کے بعد میری توجہ میں اضافہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت۔ اور یہ بات تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ زخمی ہونے کے بعد انہیں اسپتال ہی میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں دیکھتے ہی جواب دے دیا۔ سلطان شاہ نے ان کے گھٹنوں کو بڑی صفاقی سے برباد کیا ہے۔ گولیاں پیچھے سے گھس کر گھٹنوں کی پوری ہڈی کو چکنا چور کرتی ہوئی آگے سے نکل گئی تھی۔ بچے ہوئے ریزوں کو کوئی مائکرو سرجن یکجا نہیں کر سکتا تھا۔ اس رائے کے بعد کوئی ان دونوں کو گھر لے گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ماہر کی نگرانی میں وہیں زیر علاج ہیں۔ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے نرسنگ اسٹاف کے علاوہ ہر وقت 3 محافظ بھی وہاں موجود رہتے ہیں۔ تم ان کے بارے میں پوری طرح باخبر ہو، پھر میں یہ کیوں سمجھتا رہا کہ تم اندھیرے میں ہو؟ تم نے کل کھل کر کوئی بات ہی نہیں کہی تھی۔ اسے یاد دلایا۔ تم قسطوں میں سوال کرتے رہے، میں اسی طرح نپے تلے جواب دیتا رہا۔ کل تم نے امریکہ سے یہاں قدم رکھا ہی تھا، تمہیں یہاں کے حالات کا علم نہیں تھا اور میں تمہارے ذہن پر آتے ہی غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی اب معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اسی گھر میں زیر علاج ہیں۔ سلطان شاہ نے کہا، میں نے تم سے یہ تفصیل دانستہ پوشیدہ رکھی تھی۔ تم ان کے دوسرے گھٹنے توڑنے کا ارادہ کر لیتے تو میں تمہیں کیسے روک سکتا تھا؟
तुम्हें दिलेरी और खुदसरी के फर्क का अंदाजा नहीं है। वो घर में हैं तो उनके बाल बच्चे भी वहीं आ गए होंगे। वीरा ने दरियाफ्त किया। बंगला छोटा है, शायद इनकी बीवियां आ गई हों, बच्चे वहां नहीं देखे गए। ऐसी मोहलक चोटों का घर पर क्या इलाज हो रहा होगा? गजाला ने हैरत जाहिर की। इन्हें सर्जरी की जरूरत थी, घर पर रहकर वो यकीनन माजूर हो जाएंगे। क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कि वो अपने घर पर हैं, अव्वल खान ने कहा। सुल्तान शाह के हमले ने उन दोनों को खौफजदा किया हुआ था। अस्पताल में उन्होंने खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हुए घर पर रहने को तरजीह दी होगी। इनके घुटनों की जोड़ और हड्डी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इनकी जरूरत यह थी कि जख्मों से हड्डियों के टुकड़े निकालकर जख्मों की भरपूर देखभाल की जाए। ऐसी सफाई शायद किसी बाकायदा ऑपरेशन के बाद ही कर ली गई हो। अगर इन पर नजर रखी जा रही है तो तुम्हें यह अंदाजा जरूर होगा कि इन पर दोबारा कैसे हाथ डाला जा सकता है। मैंने उससे सवाल किया, आज तुम हाथ डालोगे, कल फिर कैदी को पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ जाएगा। वीरा ने टुकड़ा लगाया। वो बाकायदा ऑपरेशन था। बहुत से लोगों को इल्म था कि स्पेशल टास्क फोर्स मदन मोहन के NIC को तबाह करने के लिए कार्रवाई कर रही है। नई गिरफ्तारी STF की खुफिया मुहिम होगी। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा कि जख्मी कहाँ गायब हो गया। मैं पहले भी यही कह रहा था कि STF कहीं इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि एक मुसल्लिमा मुजरिम को छोड़ने के बाद सिर्फ तमाशा देखती रहे। यह कदम पहले भी उठाया जा सकता था, मैंने कहा। हम दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी नफरी और हथियारों के जोर पर किसी को लाए तो बात पोशीदा नहीं रह सकेगी। यह काम बाला ही बाला होना चाहिए। अव्वल खान ने मेरे एक अंदेशे की वजाहत कर डाली। फिर तो हमको ही कुछ करना होगा। STF से बाला ही बाला कौन कैदी को उठाएगा? वीरा ने पूछा। शायद मैं अपनी बात वाज़ेह नहीं कर सका। अव्वल खान ने पहलू बदल कर कहा। मुझे खुशी हुई कि इस मामले में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उसकी बात जारी रही। काम मेरे आदमी करेंगे, कैदी मेरे लॉकअप में जाएगा, हमारे तरीकों के मुताबिक इसका इंदराज होगा और हम ही उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन यह काम इस तरह खामोशी से किया जाएगा कि बाहर के किसी आदमी को इस अगवा में STF का मुलव्विस होने का शुबा न हो। यह बात लीक आउट हो गई तो दबाव के साथ ही मुझसे कड़ी बाजपुरस भी हो सकती है। सबके चेहरों पर इत्मीनान फैल गया था। गजाला मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चल दी। मैं वली जान के बजाय शंकर राय पर हाथ डालने को तरजीह दूंगा। मैंने राय थी, अपने मजहबी हमदर्दियों और महकमे की बिना पर वो ज्यादा अहम मालूम होता है। यह सब हो जाएगा। अव्वल खान ने यकीन दिलाया। मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया है। अब यह बताओ कि इस तजवीज़ पर अमल कैसे होगा? 3 मुसल्लह मुहावजों की मौजूदगी में उधर का रुख करना खतरे से खाली नहीं होगा। अव्वल खान का वो सवाल सबसे अहम था कि उसकी तजवीज़ पर अमल कैसे किया जाए। 3 मुहावजों की मौजूदगी में इतनी खामोशी से एक जख्मी को निकाल लाना आसान नहीं होगा। ऐसा न हो कि इस कोशिश में तुम अपने 1-2 आदमी गंवा बैठो। वीरा ने अपनी तशवीश जाहिर की। मैं गहरी सोच में डूब गया। शंकर राय की रहायशगाह का एक चक्कर लगाए बगैर इस कार्रवाई के बारे में कोई आखिरी फैसला करना मुमकिन नहीं था। सुल्तान शाह उठकर अंदर चला गया था। इस घर के किसी हिस्से में बेजरर सी आग लगा दी जाए तो मुहावजों की तवज्जो उधर मबजूल हो सकती है। अव्वल खान ने सोचते हुए कहा, इस दौरान में शंकर को वहां से निकालने की कोशिश की जा सकती है। देर हो गई तो मुहाफिज तुम्हारे आदमी को बाढ़ पर रख लेंगे। वीरा ने एतराज कर दिया। इससे बेहतर है कि तुम्हारे तजर्बेकार आदमियों की भारी नफरी सादा कपड़ों में वहां धावा बोल दे। थोड़ा सा शोर शराबा जरूर होगा लेकिन तुम्हारे किसी आदमी के नुकसान का खतरा बाकी नहीं रहेगा। दोनों तरफ खुदकार हथियार मौजूद हों तो यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गोली अपने और पराये में तमीज नहीं करती। गिर जाने पर वो अंधाधुंध गोलियां बरसा कर न जाने कितने जिस्मों को छलनी कर देंगे। मैं चाहता हूं कि यह काम खून बहाए बगैर पाया तकमील को पहुंचाए। तुम खूनरेजी से इस कदर खाइफ क्यों हो? मैंने उन दोनों की गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अव्वल खान से नर्म लहजा में सवाल किया, इन तीनों को बेखबरी में क्यों न मार दिया जाए? बेमकसद खूनरेजी से क्या हासिल होगा? वो बेबस नजर आने लगा। इस वक्त हमारा मकसद शंकर को उठाना है। उस हदफ को हासिल करने के लिए की जाने वाली खूनरेजी को तुम बेमकसद क्यों करार दे रहे हो? ये क्यों नहीं सोचते कि वो तीनों मुहाफिज किसी जराइम पेशे शख्स के पाले हुए गुंडे हैं? उन्हीं के 2 साथी इधर भी आ चुके। तुम्हारा मतलब है कि ताकत इस्तेमाल किए बगैर हम अपना मतलब पूरा नहीं कर सकते? मेरे ज़हन में ताकत के महदूद इस्तेमाल की एक सूरत उभर रही है। इस पर अमल करने का फैसला करने से पहले हमें इनके ठिकाने का जायजा लेना होगा। चाहो तो अभी एक चक्कर लगा लेते हैं, अंधेरा फैलने तक मंसूबे पर अमल कर डालेंगे। जाओ तुम सुल्तान शाह से बीम गन ले आओ। मैंने वीरा को हदायत की, और हाँ जरा वो कैन भी लेती आना जो तुमने जॉर्ज शेल्स और उसकी कुतिया पर इस्तेमाल किया था। मैंने वो कैन तुम्हारे सूटकेस में देखा था। इस कैन में क्या है? वीरा के चले जाने के बाद अव्वल खान ने तजस्सुस से पूछा। क्लोरोफार्म की नस्ल की कोई गैस है, नाक पर पहली फवार पड़ते ही शिकार को बेहोश कर देती है।
بیم گن اور کلوروفارم اسپرے کا مطلب ہے کہ تم کافی دور تک سوچ چکے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیا طے کیے بیٹھے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی آدمی تمہارے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ اس کی تم پرواہ مت کرو، ضروری ہوا تو میں خود تمہارے ساتھ اس مہم پر چلوں گا۔ میری انکشاف پر وہ حیران رہ گیا۔ میں تمہیں یہ خطرناک مشورہ نہیں دوں گا، یہ کام بہت اہم ہے۔ تم اندازہ نہیں کر پا رہے ہو کہ ہم نے بڑھ کر ان لوگوں کی گردن نہ دبوچی تو وہ ہماری بے خبری میں کسی بھی وقت ہمارے اوپر آ پڑیں گے۔ ہم روز روز گھر بدل سکتے ہیں، نہ ان کے ڈر سے 24 گھنٹے گھر میں محصور رہ سکتے ہیں۔ ویرا ذرا سی دیر میں دونوں چیزیں لے آئی۔ میں نے ہلا کر دیکھا تو کین میں سیال گیس کی خاصی مقدار موجود تھی۔ یہ ویرا کی عقل مندی تھی کہ اس نے جارج شیلز کی بے ہوشی کے بعد وہ کین اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، جو بعد میں سوٹ کیس میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس نے احتیاط سے کام نہ لیا ہوتا تو فورٹ ہاؤس کی خوفناک افراتفری میں وہ کین کہیں بھی ضائع ہو چکا ہوتا۔ ابھی تم صرف جائزہ لینے جا رہے ہو تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر پوچھا۔ ساتھ لے جانے میں حرجی کیا ہے؟ میں نے اسے آنکھ مار کر سوال کر ڈالا۔ اس نے میرے ساتھ بحث نہیں چھیڑی، لیکن ساتھ چلنے کا مطالبہ پیش کر ڈالا۔ ہم جن حالات سے گزر کر واپس آئے ہیں وہ خوشگوار نہیں تھے۔ کل یہاں کیا رنگ رہتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ میں ڈینی کے مشورے سے 100% متفق ہوں۔ اول خان نے میری تائید کی۔ شاید انہی دور اندیشیوں نے تم کو ابھی تک دشمنوں سے بچایا ہوا ہے، ورنہ وہ تم کو بہت پہلے ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ میری اور اول خان کی گلشن اقبال روانگی کی خبر غزالہ اور سلطان شاہ نے حیرت سے سنی اور سوالات کی بھرمار کر دی۔ ہم میں سے کسی کے پاس ان بیتوکے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ اول خان کی غیر سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں ہم گھر سے روانہ ہوئے تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ راستے میں ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ اور فاصلے کی وجہ سے ہمارے گلشن اقبال پہنچنے تک ہر طرف خاصا اندھیرا پھیل جائے گا۔ ایسا ہونے کی صورت میں ہمیں دوبارہ ادھر جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ ہم ڈیفنس سے نکل کر کورنگی روڈ پر بائیں طرف مڑتے ہوئے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رک جانا پڑا۔ ہمارے آگے تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں جو رینگ رینگ کر آگے سرک رہی تھیں۔ اول خان نے آگے کا جائزہ لے کر گاڑی واپس گھمانے کا قصد کیا، لیکن وہاں گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ پیچھے جمع ہونے والی بسوں اور دوسری گاڑیوں نے واپسی کی راہ مسدود کر دی تھی۔ پھنس گئے۔ اب دیکھو کہ اس ٹریفک جام سے کتنی دیر میں نجات ملتی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ شام کے سائے بہت تیزی کے ساتھ دراز تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی جوں کی چال سے رینگتی ہوئی ریلوے لائنوں پر بنے ہوئے پل پر پہنچی تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھیں۔ منزل پر پہنچنے تک رات ہو ہی جانی تھی۔ پل پر سے گزرتے ہوئے ٹریفک جام کا سبب بھی نظر آ گیا۔ وہ سامان سے لدا ہوا کوئی ٹرک تھا جو سڑک کے بائیں کنارے پر بند تھا۔ سڑک کا کچھ حصہ ٹرک نے روکا ہوا تھا، تقریباً اتنا ہی حصہ اس کے گرد سڑک پر رکھے ہوئے پتھروں نے بند کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ پیچھے سے 3 اور 4 قطاروں میں آنے والا ٹریفک اس مقام پر صرف ایک قطار میں گزر رہا تھا۔ قطاروں کی ایک قطار میں سمٹنے کی وجہ سے مزید بد نظمی پھیلی ہوئی تھی، جسے سنبھالنے کے لیے دور دور تک کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پل پر ناگہانی طور پر پیدا ہونے والی رکاوٹ کی وجہ سے سڑک کا اگلا حصہ صاف تھا اور اس پر ٹریفک تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا۔ ہم شہر کے قلب میں مزید ٹریفک جام میں پھنسنے کا خطرہ مول لیے بغیر سوسائٹیز اور پھر اسٹیڈیم روڈ سے گلشن اقبال کے چوراہے پر پہنچ گئے۔ میں اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اول خان نے اپنے دونوں زخمی مجرموں کا ٹھکانہ دیکھا ہوا تھا۔ اس نے چند ثانیوں ہی میں یونیورسٹی روڈ پر آ کر اپنی گاڑی حسن اسکوائر کی عقبی سڑک پر موڑ دی۔ اونچے فلیٹوں کے درمیان شکستہ سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک لیول کراسنگ تک پہنچ گئے جو شاید سرکل ریلوے کی ٹرینوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیول کراسنگ کے بعد داہنی طرف بل کھاتی ہوئی سڑک ریلوے لائن کے متوازی دور تک چلی گئی ہے۔ سڑک کی داہنی جانب ریلوے کی بیش قیمت زمین قبضہ گروپوں کو دعوت فکر و عمل دے رہی تھی۔ اول خان نے بتایا کہ بائیں طرف کا علاقہ بلاک نمبر 13D کہلاتا تھا۔ اس سڑک پر ہمیں زیادہ دور تک نہیں جانا پڑا۔ اول خان نے کھیل کے میدان کے ساتھ گاڑی گھماتے ہوئے رفتار کم کر دی اور کہا، بائیں ہاتھ پر سبز رنگ کا 5واں مکان انہی کا ہے۔ اول خان کا وہ انکشاف سنتے ہی میری طبیعت خوش ہو گئی۔ وہاں برقی کھمبے موجود تھے لیکن اسٹریٹ لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میدان کے کناروں پر بے ترتیبی سے اگی ہوئی کنجان اور خود رو جھاڑیوں کی وجہ سے اس سڑک پر سر شام ہی خو کا عالم طاری تھا۔ 5واں مکان در حقیقت 5واں نہیں تھا، کیونکہ درمیان میں کم از کم 2 خالی پلاٹ تھے جن پر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ سبز رنگ کے 5ویں مکان سے متصل پلاٹ بھی خالی تھا۔ میں نے گہری نظروں سے جائزہ لے کر وہ پوزیشن ذہن نشین کر لی۔ اس مکان کے سامنے خود رو جھاڑیوں سے اٹا ہوا تاریک میدان ہونے کی وجہ سے مجھے کام خاصا سہل نظر آنے لگا تھا۔ میدان کے اختتام پر پتلی سی سڑک کے ساتھ 2 رویہ مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ سب آباد اور بارونق نظر آ رہے تھے۔
بیشتر مکانوں پر گیٹ لیمپ پر روشن تھے جو اسٹریٹ لائٹس کی کمی پوری کر رہے تھے۔ اس تنگ سڑک سے نکل کر اول خان نے گاڑی داہنی طرف موڑ لی۔ مکان دیکھ لیا؟ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ ارادہ نیک ہے، کچھ دیر ادھر ادھر وقت گزار لیں پھر گاڑی اسی طرف گھما لینا۔ کیوں؟ کیا کوئی بات نگاہوں میں آنے سے رہ گئی ہے؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب تو کام کرنا ہے تاکہ ہاتھوں ہاتھ نمٹ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی تیاری کے بغیر ہی ان لوگوں سے ٹکر لو گے؟ وہ بوکھلا گیا۔ بیم گن اور گیس اسپرے موجود ہے، تیاری تو پہلے ہی مکمل ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جائزہ لینے کے بعد پروگرام طے کرو گے۔ جائزہ لے لیا، اسی کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی نمٹ لیا جائے۔ سوچ لو، آس پاس گنجان آبادی ہے، اس سڑک پر ویرانی ضرور ہے مگر دونوں طرف سے گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کہیں اب رنگے ہاتھوں پکڑے نہ جائیں۔ میری خاطر آج یہ تجربہ بھی کر ڈالو۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا آدمی کہاں چھپ کر اس مکان کی نگرانی کر رہا ہوگا؟ اسے بتانا ہوگا کہ ہم سے کوئی تعرض نہ کرے۔ نگرانی بس دن میں ہوتی ہے، مغرب کے بعد باہر اتنا سناٹا ہو جاتا ہے کہ خوف آنے لگتا ہے۔ میں رات کو کسی کو ادھر نہیں بھیجتا، اس نے مطلع کیا۔ 10-15 منٹ گزارتے ہیں تاکہ میں اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنا سکوں۔ ہم اس سڑک پر آبادی کے اندر سے داخل ہوں گے تاکہ ہماری گاڑی کا رخ واپسی کے راستے کی طرف رہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی ہم نہیں روکیں گے۔ ابھی تک میں تمہاری ہر ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کرتا آ رہا ہوں، لیکن تمہارے ارادوں سے بالکل بے خبر ہوں۔ مجھے کچھ تو بتا دو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر میرے اور تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی رہ جانے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تم یقین کرو کہ ابھی تک میرا ذہن صاف نہیں ہے، بس چند موٹی موٹی باتیں طے شدہ ہیں۔ اس گھر میں 3 مسلح محافظوں کے علاوہ 2 معذور مجرم اور ان کی بے گناہ بیویاں موجود ہیں۔ میں دروازہ کھلوا کر اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نیت یہ ہے کہ کم سے کم خون ریزی کر کے باقی لوگوں کو بے ہوش کروں اور شنکر رائے کو اٹھا کر تمہاری گاڑی تک لے آؤں۔ وہاں سے ہم سیدھے تمہارے کیمپ آفس نکل جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ تمہیں اندر کیوں گھسنے دیں گے؟ اول خان اعصاب زدہ ہوا جا رہا تھا۔ دیکھنا ہوگا، ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ ہم اس گھر کے سامنے گاڑی بند کر کے بونٹ اٹھا دیں اور میں ریڈیٹر کے پانی کے لیے ان کے دروازے پر گھنٹی بجاؤں۔ اگر بات بن گئی تو کوئی محافظ پانی کی بالٹی اٹھانے کے لیے اندر بلا سکتا ہے۔ بہت موزوں تجویز ہے، لیکن فرض کرو کہ وہ پانی نہیں دیتے، پھر کیا کرو گے؟ یہ فیصلہ اسی وقت کرنا پڑے گا، پہلے سے کچھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ شاید میں سامنے آنے والے کو مار ہی ڈالوں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ 1 سے زیادہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ دوسروں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو تمہاری پوزیشن کیا ہوگی؟ مار دھاڑ سے دہشت زدہ ہو کر عورتوں نے ہذیانی آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا تو کیا بنے گا؟ سوالات بے شمار ہیں، میں بھی انہی میں الجھا ہوا ہوں، مگر ایک بات طے ہے کہ میرا مار دھاڑ کا کوئی ارادہ نہیں۔ بیم گن اور گیس اسپرے کے سوا میں کچھ استعمال نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، تم آگ میں کودنے جا رہے ہو۔ اس نے متنبہ کیا، اس سے پہلے کہ یہ آگ میرے دامن تک پہنچے مجھے اس میں کودنا ہوگا۔ اول خان نے چپ سادھ لی، اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا تھا اور اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی ساری توجہ سڑک پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ میری باتیں اسے مطمئن نہیں کر سکی تھی۔ بہت صاف اور دو ٹوک انداز میں ایک بات اور بتا دوں، اگر وہاں گڑبڑ ہو جائے اور تم ایمانداری سے یہ محسوس کرو کہ میرا لوٹ کر تم تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تو خود کو کسی خطرے میں نہ ڈالنا، تیزی سے واپسی کی راہ لینا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی راہ بنا لوں گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس بھیم گن ہے تو میری گاڑی میں بھری ہوئی گن ہے، دونوں ایک ساتھ ہی واپسی کا راستہ اپنائیں گے یا پھر وہی حالات کا مقابلہ کریں گے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حالات قابو سے باہر ہو جانے کی صورت میں غزالہ کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ گلشن اقبال میں کیا ہوا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں سمیت انہی خبروں پر یقین کرنا پڑتا جو دوسرے ذرائع سے ملتی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اول خان کو سمجھانے کی کوشش کی، میرا دامن ہلکا ہے، تم بال بچوں والے ہو، ضد مت کرو، تمہارا نکل جانا ہی بہتر رہے گا، یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کوئی بری گھڑی آئی تو ہم دونوں اپنے اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہوں گے، گاڑی واپس لے دو۔ 8 بج رہے ہیں، اگر آج ٹیلی ویژن پر کوئی اچھا ڈرامہ آ رہا ہے تو لوگ گھروں میں محصور ہوں گے اور سڑک کی ویرانی ہمارا ساتھ دے گی۔ اول خان نے یو ٹرن لینے کے بجائے گاڑی اگلی سڑک پر موڑ لی۔ میں نے آخری بار اپنی جیبوں کو ہاتھ لگا کر بیم گن اور گیس اسپرے کین کی جگہوں کا تعین کیا اور اپنی سیٹ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم ان دونوں کی کمین گاہ سے بہت دور نہیں نکلے تھے۔ چند منٹ بعد ہم دوبارہ اسی سڑک پر تھے۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی، سڑک دور تک صاف نظر آ رہی تھی۔ 2 رویہ مکانوں سے آگے ویران میدان اور سبز مکان کے درمیان اول خان نے گاڑی کنارے سے لگا کر انجن بند کر دیا۔ بونٹ لیور کے کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہم دونوں نیچے اترائے۔ وہاں دور تک کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، پھر بھی ہم بونٹ اٹھا کر خاموشی سے اندر جھانکتے رہے۔ اندھیرے میں ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ اول خان کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، فی امان اللہ۔ میں نپے تلے قدموں سے سبز مکان کی طرف ہو لیا۔ ڈور بیل بجاتے ہوئے میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز کے بعد سناٹا چھا گیا۔ ایک طویل انتظار کے بعد
पुख्ता फ्रिज पर कदमों की चाप के साथ किसी की आवाज गूंजी। कौन है? बोलने वाला अजड और तुंदखू महसूस हो रहा था। मैंने जवाब दिया, भाई पानी की जरूरत है। आटे करीब आ गई और फाटक की आईनी खिड़की खोल दी गई। खतरनाक चेहरे और बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक जसीम शख्स मेरे सामने आ गया। उसके दाहिने शाने पर क्लाशिनकोफ लटकी हुई थी, जिससे जुड़ा हुआ मैगजीन नुमाया नजर आ रहा था। गाड़ी खराब हो गई है, मैंने लुकनत की अदाकारी करते हुए खुशामदाना लहजा में कहा। एक आध बाल्टी पानी की जरूरत है। गाड़ी में पेट्रोल भी है या इसे सिर्फ पानी से चलाते हो? उसने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। उसके चेहरे और वजाकता के साथ गुफ्तगू से भी जाहिर हो रहा था कि शराफत से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। मैंने उसकी बदतमीजी पर यूं दांत निकाल दिए जैसे उसने कोई उम्दा मजाक किया हो। टंकी में पेट्रोल बहुत है। मैंने अव्वल खान की गाड़ी की तरफ इशारा किया। बस रेडिएटर खाली हो गया, पानी मिल जाए तो इंजन ठंडा हो जाएगा। उसने तोलने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और चंद सानियों बाद पीछे हट के मुझे रास्ता दे दिया। जल्दी से पानी लो और चलते बनो, दोबारा परेशान न करना। मैं इसी मौका की घात में था, फौरन अंदर घुस गया। लम्हों ही लम्हों में मैंने देख लिया था कि मुख्तसर से पोर्च में वो अकेला था। पोर्च से एक पतला सा पुख्ता रास्ता इमारत और अहाते की दीवार के दरमियान पीछे जा रहा था। इसी रास्ते पर एक जगह नल नजर आ रहा था जिसके नीचे बाल्टी मौजूद थी। वो आईनी खिड़की बंद कर रहा था कि मैंने बीम गन निकाल कर उसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से पर बहुत करीब से फायर कर दिया। नीलकू छुआओं की पतली सी धार उसकी खोपड़ी में उतरी और वो कोई आवाज पैदा किए बगैर वहीं ढेर हो गया। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मैंने उसको कमीज के कॉलर से फर्श पर घसीटते हुए गमलों की ऊंची सी दीवार के पीछे डाल दिया।